راج کے دوران مسلمانوں کو کئی بڑے مسائل اور ٹینشنز کا سامنا کرنا پڑا۔ برٹش حکومت نے اپنی سیاست اور ریسورسز کے ذریعے انڈیا پر بھی کنٹرول بنا رکھا تھا۔ اس دوران انڈین سوسائٹی میں اکنامک ایکسپلوٹیشن، پولیٹیکل ریپریشن اور سوشل ان ایکویلٹی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلم اور ہندو کمیونٹیز کے درمیان کافی پرابلمز اور کنفلکٹس تھی۔ دونوں کمیونٹیز کے اپنے اپنے رواج تھے اور اپنے ٹریڈیشنز کو فالو کرنا ہی پسند کرتے تھے۔ برٹش راج کی پالیسیز اور ان کے ایفیکٹس نے مسلمانوں کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیا تھا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان بھی کافی انٹینس تھے۔ کانگریس جو مینلی ہندوز کو ریپرزینٹ کرتی تھی اب ایک یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہی تھی، جبکہ مسلم لیگ ایک سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ برٹش گورنمنٹ نے ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کئی کانفرنسز اور ٹاکس کیے، جیسے کہ شملہ کانفرنس اور کرپس مشن، مگر کسی بھی سولوشن پر پوری طرح نہیں ہو سکے۔ چلیں آئیے مزید آسانی سے ڈیٹ وائز سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے 1906 میں مسلم لیگ کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی۔ مسلم لیگ کی شروعات سر سید احمد خان نے کی تھی اور لیگ کا پہلا سیشن بنگلہ دیش کی کیپٹل ڈھاکہ میں ہوا تھا۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ۔ اس دوران مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا تھا۔ 1920 میں برٹش راج کے خلاف ایک موومنٹ شروع ہوئی۔ اس کا جو مقصد تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ مسلمانوں پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی اور ان کے ٹریڈیشنز کی رسپیکٹ کرنی ہوگی۔ 1940 میں لاہور ریزولوشن اور 1946 میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے جیسے ایونٹس ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر نہایت محنت اور لگن سے پاکستان کی آزادی کے لیے کام کرتے رہے۔ 1940s کے دوران ان کی صحت کافی ڈاؤن ہونے لگی۔ بیسیکلی انہیں ٹیوبرکیولوسس اور ڈائبٹیز جیسے مرض تھے جو ان کی صحت کو کافی کمزور کر رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی صحت کے بارے میں کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہونے دیا تاکہ کوئی دوسرا ان کے لیے مزید پرابلمز نہ کریٹ کر سکے، بیکاز ان کا ویژن اور مشن تھا کہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ملنا چاہیے۔ بٹ جیسے جیسے آپ ترقی حاصل کر رہے تھے اس دوران بہت سے غدار چہرے بھی سامنے آئے جنہوں نے جان بوجھ کر اپوزیشنز کا ساتھ دیا۔ لیکن یہ مین پوائنٹ ہے کہ ٹرمینالوجی اور ان کے ایکشنز کو سمجھنے میں کانٹیکسٹ بھی دیکھا جائے۔ سکندر حیات خان جو برٹش راج کے ساتھ پولیٹیکل کولیبریشن میں تھے اور ان کا پاکستان موومنٹ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن بالکل بھی نہیں تھا۔ مولوی امیر علی ایک پرومیننٹ مسلم اسکالر تھے جو برٹش راج کے ساتھ کوپریشن میں تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانیوں کے فاؤنڈر تھے جو پاکستان کی اسٹیبلش سے کنفلکٹ میں رہے اور ان کے ریلیجیس بلیفز کو پاکستان کے نیشنلسٹک آئیڈیالوجیز کے ساتھ کلیش کیا گیا۔ اس بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ خیر، کافی محنتوں کے بعد پاکستان کو آزادی حاصل ہو گئی۔ اس پلان کے تحت برٹش انڈیا کو دو میجر پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ایک مسلم میجورٹی ایریاز کے لیے پاکستان اور ایک ہندو میجورٹی ایریاز کے لیے بھارت۔ باؤنڈری لائن جو ریڈ کلف کے نام سے جانی جاتی ہے اس کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا فاصلہ طے کرنے کے لیے ڈرا کیا گیا۔ پارٹیشن کے دوران لوگوں کے میس مائگریشن اور کمیونل وائلنس کے باوجود اس پلان نے ایک نئے ملک پاکستان اور انڈیا کی بنیاد رکھی اور ان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا۔ جب سب لوگ اپنے اپنے ملک مائگریٹ کر رہے تھے تو وہ وقت بھی کافی چیلنجنگ تھا۔ مائگریشن کے دوران کچھ لوگوں نے اپنے گھر بار، زمین، مال سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ لوگ پاکستان آ گئے تھے اور کچھ انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ 1947 میں لگ بھگ 14.5 ملین لوگوں نے مائگریشن کی تھی، جن میں سے کچھ انڈیا ہی رہ گئے تھے اور باقی پاکستان آ گئے تھے۔ 14 اگست 1947 کو تقریباً 11:58 یا 59 پر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی آزادی کا اعلان کیا جو ریڈیو پر براڈ کاسٹ کیا گیا۔ اور یہ بالکل ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا اور پھر پاکستان کی آزادی کی نیوز ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کے ذریعے پورے ملک میں پھیل گئی۔ کراچی میں مسلم لیگ کے تمام ورکرز اور سپورٹرز نے آزادی کی خوشی میں جشن منائے۔ پاکستان کے پہلے سرکاری دستی کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے کی رول ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی اور نئے ملک کے لیے ویژن اور لیڈرشپ دی۔ آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان کا بیسک فریم ورک طے ہوا اور انہوں نے کنٹری کی اسٹیبلٹی اور یونائٹی کو انشور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھ لیاقت علی خان نے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کے طور پر بھی کام شروع کیا اور ملک کے پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو سیٹ اپ کرنے میں مدد کی۔ انڈیپینڈنس کے فوراً بعد پاکستان کے سوشل
اور پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کئی بڑی تبدیلیاں کی گئی۔ پولیٹیکل لیول پر پاکستان نے اپنی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، انسٹیٹیوشن لائک اسکولز، کالجز، اور اسی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ملٹری انٹرونشنز کا سامنا بھی کیا۔ لانگ ٹرم امپیکٹ میں پاکستان نے اپنی آئیڈینٹی اور سوورنٹی کو اسٹیبلش کیا۔ یہ جرنی ویریس چیلنج اور مائل سٹون سے بھری تھی، جیسے اکنامک گروتھ، پولیٹیکل چینجز اور انٹرنیشنل ریلیشن۔ ان سب فیکٹرز نے مل کر پاکستان کے لانگ ٹرم سوشل اور پولیٹیکل سٹرکچر کا شیپ کیا۔ آج بھی پاکستان کی آزادی کی تاریخ کو بڑے جذبے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ 14 اگست کو ہر سال انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں فلیگ ہوسٹنگ سیرمنیز، پریڈز اور کلچرل ایونٹس شامل ہوتے ہیں۔ اسکول اور کالجز میں اسپیشل پروگرامز اور لیکچر بھی ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو آزادی کی تاریخ اور اپنے ہیروز کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں۔